وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پہ جو اقدامات وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے اور صوبائی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں ان مافیاز کا قلعہ کما کرنے کے لیے نہ صرف پرعزم ہے بلکہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام ضروریات اشیاء جہاں جہاں ذخیرہ اندوز منافع خور یا مصنوعی بحران پیدا کر کے عوام کے لیے مشکلات کھڑے کرنے والا کوئی گروپ، کوئی ٹولہ، کوئی اس کے ساتھ جڑا اسٹرکچر، اس کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ہم کوشاں ہیں اور حکومت پنجاب نے جو حالیہ لیجسلیشنز کی ہیں، اقدامات اٹھائے ہیں، ان سب کا بھی مقصد عوام اور عوامی سہولتوں اور ریلیف کے راستے میں کھڑے ہونے والے ان مافیاز کا قانون کی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے اور قانون کے تابع لانے کے لیے رول آف لا کو انشور کرنے کے لیے جو حکومتی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے ہوئے عوام کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نجات دلا کے انشاءاللہ ہم روبرو ہوں گے۔ میں شہزاد اکبر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ حکومتی ترجیحات اور اب تک کی جو آؤٹ کم ہے اس پورے پروسیس کے اندر اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے میں، توڑنے میں اور قانون کے شکنجے میں لانے میں جو عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور ان تمام انیشیٹو سے آپ کو آگاہ کریں جس کا مقصد جو ہے وہ عوام اور عوام کی سہولتوں کے درمیان کھڑے افراد کو کافی کردار تک پہنچانا ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی، پہلے تو معذرت بھیجتا ہوں جگہ میں آپ لوگوں کو گھیرا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصراً 2-4 چیزوں پہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اس وقت جو بیسک کموڈیٹیز میں جو سب سے اس وقت ایشو اس وقت ریلیونٹ ہے وہ چینی کا ہے، شوگر کا ہے۔ اس کے اوپر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے متعلقہ چیزوں کو ہم تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ پہلے تو ہے جی چینی کی قیمت فکس کرنے کا۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ چینی کی قیمت جو فکس کی گئی ہے یہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ہے، کس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس وقت یہ ایک سبجیکٹ میٹر بھی بنا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جس وقت ہم بات بھی کرتے ہیں۔ 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے یاد کریں، چینی اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، چینی کم ہو گئی ہے۔ 70، 80، 90 ریسنٹ ٹائمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب کم چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا، وہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کتنی ہے، اس پہ منافع کتنا ہونا چاہیے اور آخر میں جو ایک کنزیومر ہے اس کو کتنے پیسوں پہ وہ چینی ملنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے قوانین میں اگر آپ جائیں تو پہلا قانون اس کی قیمت فکس کرنے سے متعلقہ جو اختیار دیتا ہے 1958 کا بنا ہوا ہے، جس کا نام ہے پنجاب فوڈ اسٹاف کنٹرول ایکٹ 1958۔ دوسرا قانون 1977 کا ہے، 1977 کا ہے، پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977۔ اس کے بعد پچھلی ایک دہائی میں آدھا درجن کے قریب رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں پہ حکومتوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیسک کموڈیٹیز کی قیمتوں کا تعین کرنا اور ان کی عوام تک ترسیل کو
شور کرنا کہ وہ ان کو مل سکے، تاکہ کوئی ہولڈنگ نہ کر سکے، رک نہ سکے، پروفیٹیرنگ نہ کر سکے، اور اس کی وہ قیمت جو اس کی ایک لاگت آتی ہے جائز منافع کے ساتھ عوام کو پہنچانا۔ اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2014 کی ایس سی رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، 2014 ایس سی ایم آر 329، یہ اس کا حوالہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اس نے انہی دو قوانین کا حوالہ دے کے حکومت کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آٹا چینی یہ عوام کو پہنچائی جائے اور اس کی قیمت وہ ہو جس کا آپ مقرر کریں، کیونکہ جو منافع خور ہے ایسا معاشرہ ہمارا جہاں پہ اسپیشلی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں پہ یہ چیزیں سستے داموں لوگوں کو ملنی چاہیے، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں مغربی ممالک سے، جہاں پہ اگر کرسمس کا سیزن آتا ہے تو ایسٹر کا سیزن آتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اور ہمارے یہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوں وہ قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کا بھی اس میں ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کیوں فکس نہیں کی۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ مدعا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ مل مالکان لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ جو حکومت نے 80 روپے ایکس مل پرائس اور 85 روپے ریٹیل پرائس مقرر کی ہے اس پہ ان کو تحفظات ہیں۔ بالکل کسی کو بھی تحفظات ہوں تو اس کے لیے فورم عدالتوں کا بڑی اچھی بات ہے، وہاں گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے جو ملٹیپل پٹیشنز تھی وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی، دونوں سائڈز کو سنا اور آج شام 4 بجے تک انہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کو کہا۔ اور اس کے بعد اس وقت ہماری جو ٹیم ہے انڈسٹریز کی، گیم کمشنر ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے، وہ سارے اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں، جتنے بھی اس میں پٹیشنر مل مالکان تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ اینڈ مین مدعا کیا ہے، میں وہ عوام تک آپ کی توسط سے بڑے آسان زبان میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں چینی بنتی ہے 4 مہینوں میں، میکسیمم 4 مہینے کرشنگ ہوتی ہے، ساری چینی بن جاتی ہے۔ چینی کی پیداواری لاگت کیا آنی چاہیے، اس کے اندر 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے کہ گنا کس قیمت پہ خریدا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریکوری ریشو کتنی ہے۔ ہم نے جب یہ 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی تو اس میں 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ حکومت نے جب قیمت مقرر کی تو ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ ایک وہ ڈیٹا جو کین کمشنر یا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اکٹھا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ریکوری ریشو کیا بنتی ہے اور گنا کس قیمت پہ خریدا ملوں نے، وہ ڈیٹا سارا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کو۔ پھر اس کا فیڈرل میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ہے جو انڈسٹریز کے نیچے ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیٹا جاتا ہے، تمام صوبوں سے آتا ہے۔ دوسرا ڈیٹا وہ ہے جو شوگر مل ایسوسیشن ہمیں دیتی ہے، شوگر ملوں والے خود دیتے ہیں۔ یہ جو 2 میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹس آ گئے۔ ایک وہ ڈیٹا سیٹ ہے جو سرکار نے اکٹھا کیا، جس کے مطابق گنے کی قیمت میکسیمم جو ادا کی گئی، جس کا ایگریگیٹ نکلتا ہے وہ 259 روپیز پر من کے حساب سے، جس کا ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ جب آپ گنے کی قیمت بینک سے ادا کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ تھی 259 روپے۔ اور انہی کے مطابق سرکار کے ڈیٹا کے مطابق جو ریکوری ریشو ہے وہ 10 ایک ٹوٹل جو ایگریگیٹ نکلا تمام ملوں کا وہ 10.4% ہے۔ جو شوگر ملز کی طرف سے ہمیں ایسوسیشن کی طرف سے ڈیٹا دیا گیا، اس میں جو گنے کی میکسیمم انہوں نے پرائز دی 265 روپے، ہماری آئی 259 کی، ان کی 265 انہوں نے کہا جی ہم نے، تاکہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں، لیکن انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا ہمیں کہ جی ہم نے 265 ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ریکوری ریشو انہوں نے کہا کہ 9.2 یا 9.3% آتی ہے گنے سے، 10.3 یا 4 نہیں آتا۔ ہم چونکہ اس چیز کے اندر ایک سیٹ کرنا چاہتے تھے ایکس مل پرائس، تو ہم نے بجائے حکومت کا ڈیٹا لینے کے، ہم نے شوگر مل والوں کے ڈیٹے کے اوپر قیمت مقرر کر دی۔ اگر ہم حکومتی ڈیٹا پہ قیمت مقرر کرتے تو یہ 5-6 روپے نیچے آتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کاروبار کرنے والے، جائز کاروبار کرنے والے، اس کو بھی تحفظ ملے، وہ روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ایک
ایک سروس بھی کر رہا ہے. تو ہم نے کیونکہ اس وقت چینی تو قیمت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے وہ والا ڈیٹا جو شوگر مل ایسوسی ایشن کا تھا، یعنی کہ ریکوری ریشو جو تھی 9.3% اور گنے کی قیمت 265 روپے، وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو ایک راؤنڈ فگر کر کے 80 روپے ایکسپل کر دی. تو اس لیے یہ تحفظات کہ شوگر ملز کو سنا نہیں گیا یا ان کا ڈیٹا نہیں لیا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انہی کے مقرر ان کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ایکس مل پرائز مقرر کی گئی ہے، اور اس میں ان کا 15% سے زائد منافع کا ریشو بھی رکھا گیا ہے. تو یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے. آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی مزید ڈیٹا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری لاگت، دیکھیں وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم شوگر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے. یہ تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو پروڈکٹ 2 دنوں میں بنتی ہے، 2 مہینوں میں بنتی ہے، 4 مہینوں میں بنتی ہے، اس کی قیمت فلکچویٹ کرے. ایک تو اس حد تک یہ بڑا کلیئر ہے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شام کا آؤٹ کم آئے گا وہ بڑا بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا، مل والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. ان کو بھی دیکھیے یہ سب کے حق میں ہے کہ ایکس مل پرائز مقرر ہو جائے. آپ کی ایکس مل پرائز مقرر ہوگی، کل آپ کو ایف بی آر بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ آپ کو ایف آئی اے تنگ کرے گی، نہ اینٹی کرپشن تنگ کرے گا، نہ آپ کو ایس سی پی، نہ سی سی پی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. ایک سٹینڈرڈ ہے، سیٹ کرتا ریٹ ہے، اس کے اوپر آپ چیز بیچ رہے ہیں، وہی چیز آگے جا رہی ہے. ونس فار آل سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ قیمت ہے، اس قیمت میں مجھے چیز مل رہی ہے. یہ ایکس مل پرائز آلریڈی حکومت مقرر کر چکی ہے، کوئی اس کے اوپر اسٹے آرڈر نہیں ہے. ابھی تک مارکیٹ میں جو چینی موجود تھی وہ پچھلے ریٹ پہ سپلائی کی تھی. اس کے اوپر اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو انشاءاللہ ریٹ اسی کے اوپر ملے گی. اور ہم کورٹ میں بھی پوری طرح سے عدالت کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں. وفاقی بھی اس میں ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پارٹی تھی، وہ بھی انڈسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پروونشل بھی ہیں. انشاءاللہ یہ شام تک جو بھی آؤٹ کم ملے گا. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ اس پرائز فکسیشن کے پیچھے اصل ہمارا مدعا کیا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی. دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی لے کے آج کافی چرگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے. وہ ہے جہانگیر خان طریق صاحب کا معاملہ، جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ. کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھی سارے وہی کر رہے ہیں، پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں. میں آپ کو پریمپٹیو اسٹرائک کا سارا اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کے بعد بھی مجھے پتا ہے آپ کے سوال ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں. دیکھیں یہ سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا. اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن دیکھیے سوال کرنا بہت ضروری ہے، پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے، آپ کا نعرہ رول آف لا کا ہے، آپ کا نعرہ ڈیو پروسیس کا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں. اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو، ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبر کیا بنتی ہے، تو اس کے مطابق چونکہ خبر بنائی جاتی ہے تو وہ زیادہ نظر آتا ہے. اس لیے میں چونکہ کانٹیکسٹ میں ایک پھر رکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے. دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی مئی 2020 میں، اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں سے چیزیں سامنے آئی ان کو سامنے رکھ کے وفاقی کابینہ نے 3 طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے انسٹرکشن جاری کی. ایک پینل نوعیت کے تھے کہ جہاں پہ لگا کہ کوئی کرمنل افینس ہوا ہے تو وہ چیزیں نیب اور ایف آئی اے کو بھیجی گئی، وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے. اینٹی کرپشن کو بھیجی گئی پنجاب اور سندھ کو، وہ اس کے اوپر تفتیش کرے اور قدم اٹھائے اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا گیا. کچھ چیزیں تھیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی تھی، وہ بھی صوبوں کو بھیجی گئی، جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی نئی ساری اسٹرکچر بنا ہے جس میں فکسیشن آف پرائس بھی ہے. اور ایک چیز تھی لیجسلیٹو ریفارمز، جس میں بھی پنجاب سے کچھ لاز بنے ہیں، کچھ فیڈرل سے بن رہے ہیں، کچھ نئے رولز آئے ہیں. ایف بی آر میں بڑی اسٹرکچر ریفارمز ہوئی ہیں، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جا رہا ہے، پہلے کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. جب یہ معاملہ آ گیا، یہ سب سے پہلے
بہت سارے بلوں کی طرف سے، جس میں جے ڈی ڈبلیو بھی شامل تھی اور سر فہرست تھی، عربیہ والے تھے، باقی بلوں والے تھے، پی ایس ایم اے تھی. انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے انسپیکشن میٹرکس کو چیلنج کیا مختلف کورٹس کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا. وہاں سے یہ 3-4 ماہ تک اس میں معاملہ پھنسا رہا، لیکن لٹیگیشن ہوئی. حکومت نے بھی اپنا موقف دیا، ان تمام لوگوں نے اپنا موقف دیا، اور ایونچولی جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن جو رائٹ فلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اس کا حصہ ہیں، اور اس کے مقابلے نتیجے میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق ٹھیک ہے، اور کسی کے جو بھی تحفظات ہوں گے وہ کیس ٹو کیس بیس اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد نومبر میں ان تمام چیزوں کا آغاز ہو گیا. ایف بی آر نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا، ایس سی سی پی سی سی پی نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، ایف آئی اے نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا. ایف آئی اے کو جو کیسز بھیجے گئے تھے اس میں امیڈیٹلی کچھ کیسز رجسٹر ہوئے، کچھ انکوائریز رجسٹر ہوئی. ایف آئی اے میں پہلے انکوائری رجسٹر ہوتی ہے اور بعد میں پھر ایف آئی آر کٹتی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ بھیجا گیا تھا. جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا کچھ 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، جبکہ شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا. اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی. وہ خبر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خبر آپ کم رپورٹ کرتے ہیں، یہ والی زیادہ رپورٹ کرتے ہیں. اس میں کورٹ سے اجازت لے کے شہباز شریف صاحب کو کوشچن کیا گیا، ان کے 2 انٹرویوز کیے گئے کوٹ لکھپت جیل میں. اس کے بعد ان کو ریٹن کوشچنر دیا گیا، جیسا کہ ابھی جمید ترین صاحب اور ان کی کمپنی کے باقی ڈائریکٹرز کو دیا گیا، جو کہ ایز پر لا ہے. اس کا ریٹن جواب ان سے لیا گیا. جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میاں صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، سلمان کو پتا. حمزہ شہباز کا انٹرویو کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پرمیشن لے کے. اس کے بعد ان کے مل کے جو سی ایف اوز ہیں، ان کے جو آڈیٹرز ہیں، ان سب کو کوشچن کیا گیا، اور وہ تفتیش کا معاملہ بھی ابھی جاری ہے. آر وائی کے الائنس گروپ کے بھی رجسٹر ہوا انکوائری، ان کو بھی بلایا گیا، سوال نامے جاری کیے گئے، ان سے بھی تفتیش کا معاملہ جاری ہے. اسی طرح سے جے ڈی ڈبلیو کے کیس جے کے ٹی صاحب کے خلاف نہیں جاری، کمپنی کے خلاف، کمپنی کے سی او ہیں، سی ایف او ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے. یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے، کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اسی تفتیش کو جو مین انکوائری تھی اس کی، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 134/2020. اسی انکوائری کو جب فردر بڑھایا گیا تو اس میں یہ سٹے بازی والا سارا کام ہے، جس کے تحت 10 ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ان 10 ایف آئی آر میں 13 گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، اور ان 13 ملز کے بھی چیف ایگزیکٹوز کو، ڈائریکٹرز کو سمنز بھی جاری ہوئے ہیں. اچھا، گرفتار ہم نے کسی کو نہیں کیا، بیکاز بزنس مین ہیں سارے، ان کے ایسٹس یہاں پہ اگر باہر بھی چلے جاتا ہے کوئی بندہ تو وہ تو خود ہی ایک سمجھیں گے قبول کر لیتا ہے کہ میرا جرم ہے. چونکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے. جو شہباز شریف یا حمزہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کیس میں ارسٹڈ نہیں ہیں، ان کے تو نیب کے کیسز چل رہے ہیں. ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی کوشچن کیا ہے، ان کے اوپر کوشچن سرو کیا ہے، ان کی مالی تفصیلات لی ہیں، بینکوں سے ریکارڈ مانگا ہے، جہاں پہ سسپیشیس اکاؤنٹس آئے ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ہے، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے. صرف میں ایک آخری چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی صرف، جب شوگر کمیشن کی بھی بات ہوئی تھی کہ 9 ملوں کو کیوں انتخاب کیا، 80 ملیں ہیں، یہ بار بار سوال برائی کرتی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 80 ملیں ہیں، لیکن گروپس تقسیم کیے جائیں تو تھوڑے بن جاتے ہیں. جو شوگر کمیشن نے 9 گروپس کا، وہ صرف ملز نہیں ہے. جب جے ڈی ڈبلیو کا کیا تو جے ڈی ڈبلیو کی 6 ملز ہیں، شریف گروپ ہے اس کی کچھ 4-5 ملیں ہیں، اسی طرح سے اومنی گروپ ہے، اسی طرح سے الائنس ہے، اسی طرح سے حمزہ تھا. یہ گروپس ہیں، کسی گروپ کی زیادہ ملیں بھی ہیں.
تو جن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ جو 9 ہیں وہ تقریباً 50% بنتے ہیں شوگر پروڈکشن کا. آپ نے ریپرزینٹیٹیو سیمپل لینا ہے نا. اگر یہ ہم 80 ملوں کا آڈٹ شروع کر دیتے پہلے فیز کے اندر تو پھر 80 سال تو لگ جانے فیز کے اندر. تو بڑا سمپل سا تھا کہ آپ نے پہلے تو ریپرزینٹیٹیو سیمپل لیا کہ اس میں سے دیکھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. اور JDW جو ہے وہ شوگر پروڈکشن کا 20% ہے پاکستان کا. چھوٹا گروپ نہیں ہے, واحد گروپ ہے جو 20% پروڈکشن ہے. شوگر بڑی اچھی بات ہے, بری بات نہیں, لیکن 20% اگر ہم JDW کا آڈٹ نہ کرتے شوگر کمیشن کے اندر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک نامناسب بات ہوتی. اب ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اوپر حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تو انہوں نے جا کے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جورسڈکشن جی میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, میں تو سادہ MLA تھا. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے تو 25 سال 30 سال پرانا منی ٹریل لا کے عدالت کے سامنے رکھ دیا اور پھر عدالت نے کہا جی کہ بالکل انہوں نے تمام چیزیں لا کے دے دی اور یہ ثابت ہوئی. تو یہ جو پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو انصاف کی بات ہوتی ہے, تحریک انصاف برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور برابری یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال کیا جائے, دوسرے سے بھی سوال کیا جائے. تو اس کو ہرگز اس کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ گروہ بندی ہے یا کسی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں یہ بتائیے گا جہانگیر ترین سے شروع کرتے ہیں. جہانگیر ترین پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں, وہ ملزم ہیں. آپ کے MLAs, آپ کے منسٹرز, آپ کے MPs, آپ کے ایڈوائزر وہ ایک ملزم کے ساتھ بیٹھ کر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایڈوینچر ہونے جا رہا ہے؟ لیکن یہ بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے. آج صبح شبلی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے وفاق کی طرف سے. دیکھیے ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہماری دوستیاں بھی ہیں, ہمارے رابطے بھی ہیں. اب کل مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی مقدمہ داخل ہو جاتا ہے, مقدمہ ضروری نہیں ہے FIR آپ کے اوپر حکومت بھی کرے, پرائیویٹ آدمی بھی کر سکتا ہے. مجھے اگر عدالت جانا پڑے اور پھر 2 صاحبہ میری بڑی بہن ہے یہ میرے ساتھ جائیں, اس کا مطلب ہے ہم کو گروہ بنا رہے ہیں کسی کے ساتھ, یہ ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کسی کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر میرا تعلق مطلب میری رسپانسبلٹی یہ نہ ہوتی احتساب کے معاملوں کو دیکھنے کی تو میں بھی شاید ان کے ساتھ چلا جاتا تاریخ کے اوپر, کیونکہ دیکھیے یہ تو ایک ہمارے پنجابی کلچر کا بھی حصہ ہے. اچھا یہ شہزاد صاحب یہ بتائیں شہزاد صاحب اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیں چلے اعظم کر پلیز. اچھا شہزاد صاحب آج صبح جب بات چیت ہوئی جہانگیر ترین سے, بہت زیادہ مایوس آدمی جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوست تھا اور اسے چند لوگ مل کے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ چند لوگ PTI کے اندر ہیں, پہلے بھی وہ گاہے بگاہے اشارہ کرتے رہے ہیں. اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کمانڈ آپ کر رہے ہیں, احتساب آپریشن کی, کس کی طرف اشارہ ہے واضح طور پہ جہانگیر ترین کا؟ اس کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں, میں تو نہیں یہ پہلیاں بجھا سکتا ہے, لیکن بات بڑی کلیئر سی ہونی چاہیے. کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا. سنڈے والے روز, اتوار والے روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لائیو کالز کی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے ہماری جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی شوگر کے معاملے کے اوپر ہی کہ احتساب کا مطلب ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہم اس وقت تک اس انڈسٹری کا یا اس پورے مدعے کا حل نہیں نکال سکتے تھے جب تک ہم 20% کو ایڈریس نہ کرتے. یہ بڑا کلیدی 20% ہے, کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی معاملہ دبایا نہیں جا رہا. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. باقی وہ ہمارے اپنے اگر ان کے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں
जहांगीर तरीन साहब का वफाक और संजाम में बड़ा अहम किरदार है। इस सिलसिले में अपोजिशन ने भी बड़ी तनकीद की कि अपने जहाज में बिठाकर वफा करके लोगों को लाते हैं, उन्होंने हुकूमत बनाई। तो आज उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि तरीके इंसाफ, जिसका नाम इंसाफ है, और उनसे इंसाफ मांग रहे हैं। सिर्फ ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है जहांगीर तरीन के बारे में, उनका क्या नैरेटिव है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नैरेटिव क्या है। प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ये है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है और मुतल्लिका फोरम के ऊपर जवाब देना है। दो मुख्तलिफ फोरम्स हैं। एक फोरम है पार्टी का, जिसकी एक कोर कमेटी है। उस कोर कमेटी के अंदर, और मैं जितना देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, जितना जमहूरी अमल उसके अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी पार्टी के अंदर नहीं है। बड़ी खुल के बात होती है, तनकीद होती है, हर तरह का मौक़िफ़ पेश होता है और फिर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। उस फोरम के अंदर पार्टी की जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिस्कस होती हैं और होती रहेंगी, और सारी वही उसका फोरम है, वो है पॉलिटिकल फोरम। दूसरा है कि प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ का फोरम है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत, वो है पब्लिक फोरम, और उसको पार्टी नहीं चलाती, और उसको मैं ये समझता हूँ हुकूमत भी नहीं चलाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो एक इम्तियाज़ हासिल है वो ये है कि यही इदारे, कोई इसकी लीडरशिप चेंज नहीं की। नैब का जो चेयरमैन है वो पिछली हुकूमत ने लगाया था। इसी तरह से हम FIA के अंदर हमने कोई भर्तियाँ नहीं की, अपने कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं किए, निज़ाम के अंदर से ही लोग लगाए। सिर्फ एक काम किया कि इदारों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त दी, और वो उनकी परफॉर्मेंस में नज़र भी आती है कि रिकवरीज बढ़ गई, प्रोसिक्यूशंस बढ़ी हैं, केसेस मजीद सामने आ रहे हैं। तो हमने सिर्फ ये किया है और हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आज कैटेगोरिकली जहांगीर तरीन खान साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा कि मुझसे दुश्मनी मोल ना लें, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मुझे दोस्त रखें, मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मनी की तरफ मुझे ना लेके जाए। ये प्रधानमंत्री को लेना चाह रहे हैं। सर, वही वाली बात है कि ये तो वो बता सकते हैं, आप अगर वहाँ थे तो आप बता सकते होंगे कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने सवाल ये है कि कल शहला रजा ने ये ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन साहब जरदारी साहब से राब्ते में हैं और वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आज जब 11 MPs जो पंजाब असेंबली के जाके उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार के खिलाफ पहले ही वो जो तहरीक जमात की तलवार वो लटक रही है। अगर जहांगीर तरीन के साथ उनके हमनवा हैं वो जाकर उनसे मिल जाते हैं, उस वक्त में आपकी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की क्या है, किस तरह से इस काउंटर करेंगे? पहली बात तो ये है कि शहला रजा के ट्वीट के हवाले से तब्दील आ चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पे दोनों ने उसकी तब्दील कर दी है। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो PTI का हिस्सा हैं, वो PTI के उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक अहम तरीन उनका रोल है, और किसी का कानून के हवाले से उनको कानून का तलब करना या कानून के इश्यूज पे तहफ़्फ़ुज़ात होना, वो आईनी और कानूनी फोरम अदालत के बाद जाके वो अपनी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नए पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में जो उनकी कमिटमेंट थी कि नो वन इज अबव द लॉ, वो कोई भी हो जिसकी तरफ भी उंगली उठेगी उसको जवाब देना है। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने अपने करीब तरीन साथियों से उसका आगाज करके कौम के सामने ये मैसेज दे दिया कि मेरा जो टारगेट और एजेंडा है वो इस पाकिस्तान को हर हाल में कानून और आइन की ताबे लाना है। और जहाँ पर 11 MPs की आप बात कर रहे हैं, देखिए इस मुआशरे के अंदर हर शख्स जो है वो सोशली पॉलिटिकली बॉन्डेड है और हमारे आपस में ताल्लुकात हैं, और PTI का एक अहम तरीन सुतून होते हुए जहांगीर तरीन साहब का PTI की सियासत से रोल माइनस नहीं हुआ। तो जो MPs उनके साथ गए हैं वो उनको कानून की अमलदारी में सहूलतकारी के लिए गए हैं, उन्होंने कहीं कानून को पामाल नहीं करने के लिए गए कि वो हुकूमत उनकी है तो जहांगीर तरीन साहब कानून के सामने जवाब देने ही है, वो अदालतों में जा रहे हैं। ये भी नए पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ इससे पहले किसी हुकूमत को ये हौसला
जरूरत नहीं हुई है कि वो अपनों का भी एहतसाब करे, अपने अदालतों में हुकूमती दौर में जाए। हुकूमत जाने के बाद लोग अदालतों में जाते थे। ये फैशन जो है ये भी मुतारिफ हम नहीं करवाया। ये बताइएगा कि अगर जहांगीर तरीन का एहतसाब करते करते आपकी हुकूमत जाने का खतरा हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर भी उनका एहतसाब जारी रहेगा। और दूसरा ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, और शेख रशीद कह रहे हैं कि जो है नहीं रहे, रस्ते अलग हो गए। पीटीआई जमात से उन्होंने ला तलबी नहीं की, ना अभी तक जमात से उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया। इंक्वायरी और ये सारे जो कानूनी प्रोसेस है उससे उन्हें गुजरना पापड़ वाला ये बड़ा वाले की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग निकाली थी, बहुत मेहनत की आपने। क्या ये मसलियत का शिकार हो गई? अब सब कुछ खामोश है। आसिफ जरदारी को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो पापड़ वाला और वो वाली मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो इस वक्त जो पापड़ वाला था वो याद आपको करा देता हूँ। पापड़ वाला था शहबाज शरीफ का, लूदे वाला था जरदारी का। तो वो तुसी दसोगे लेकिन वो जो दोनों चीजें हैं इस वक्त उस केस में 12 से ज्यादा विटनेसेस हो चुके हैं। जो ये वाला आपका केस है लाहौर वाला, और जो जरदारी साहब वाला केस है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चल रहा है और वहाँ पे भी विटनेसेस पेश हो रहे हैं। अलामत की बड़ी मशहूर रस्म है जिब्राइल और शैतान का आपस में मुकाबला है, और शैतान जिब्राइल को कहता है कि मैं खटकता हूँ तुझे शैतान से कांटे की तरह, और तू फकत अल्लाह अल्लाह। जहांगीर तरीन के दिल में आप और आजम खान जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दोनों खटक रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब ने तो पहले सवाल बोलकर किया, मैं डायरेक्ट करता हूँ और आपको भी इस बात का अंदाजा है, और मीडिया पर झाड़ने इस बात का जिक्र कर चुके हैं। बता दीजिए क्यों खटक रहे हैं? ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया क्योंकि सोशल मीडिया भी इस चीज से भरा हुआ है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो रोल होता है वैसे ये आपका क्या ख्याल है? इतने सारे इंतजामात, अदालतें, जमानतें, जहांगीर तरीन का कोई किरदार रह कि अब इस पार्टी भी उन्हें जेल में होना चाहिए? देखिए ये तो आप मुझसे कमेंट मांग रहे हो जिसके लिए मैं कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैं इनके सवाल पे आना चाहता हूँ। ये भी मेरे ख्याल है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी वो मेरे खिलाफ कह रहे हैं या आजम खान के खिलाफ कह रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपनी ना कोई अथॉरिटी होती है ना वो उसके पास कोई भी चीज़ है, वो प्राइम मिनिस्टर की कमांड के ऊपर एक्ट करता है। वो एक राब्ता है पूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ। और जहाँ तक मेरा रोल है तो भाई मेरे पास तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, और मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर तरीन साहब को कोई मेरा उनसे ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो बड़े मैं समझता हूँ बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और उनका बिजनेस मॉडल जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि चीनी में भी वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और एफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज से साल पहले कह चुका था कि देखिए जब चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसने JDW के बारे में ये भी कहा कि किसान को बर वक्त पैसा देते हैं, बाकी तमाम मिलें बर वक्त पैसे नहीं देते। लेकिन जहाँ पे बाकी चीजें पॉइंट आउट की वो भी उसी कमीशन ने पॉइंट आउट की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की इसमें चीजें थी। तो ये आपसे लास्ट सवाल कर लेते हैं, एक चीज ऐड कर दूँ। देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ये आपके सवाल से मिले हुए जो रोल है मेरा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझसे कादरी साहब ने काबीना में मजाक भी किया था, उन्होंने कहा कि आपके पास वो वाला ऑफिस है जो किसी को नहीं चाहिए, जिसका कोई उम्मीदवार नहीं है। ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है क्योंकि इसमें आप दोस्त भी आपके खो सकते हैं, लेकिन आपने एक काम करना है अपने उस विजन के मुताबिक जो विजन आपको ये पार्टी दे रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब सब दोनों का इकट्ठा। उसके बाद क्योंकि मार्केट में बिल्कुल चीनी गायब है, आटा गायब है, किसी आपने अगर ये मुकर्रर किया है तो हमें देगा कौन? ये फरमाइएगा कि जो बिल्स डालकर जिनके खिलाफ मुकदमा था उनके नाम ECL में डाल दिए गए, क्या जहांगीर तरीन साहब का नाम भी ECL में डाला जा रहा है? और शहजाद साहब इसके साथ एक ऐड कर लें इकट्ठे आप कि जहांगीर तरीन साहब का तो मसला सबको समझ आ रहा है। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब मस्बत किरदार अदा ना करते तो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो उनके बारे में कुछ अच्छा आपका जो अवामी सवाल है, देखिए
आपने अवामी सवाल में थोड़ा सा और ज्यादा अवामी कर दिया, आटे के साथ चीनी डाल दी। मतलब देखिए जो 85 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है वो चीनी की रिटेल प्राइस मुकर्रर की गई है, और उसके साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो अगर ये चीनी मार्केट में नहीं आती तो वो फैक्ट्री से भी जाके ले सकते हैं और बाजार में पहुंचा सकते हैं। इस वक्त जो चीनी इसमें बहुत सारे मिल मालकान हैं वो एग्री करके, जितने इसके अंदर ब्रोकर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली कमिश्नर के साथ। अब जब ये मामला हाईकोर्ट में गया आज, तो कल शाम हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप आज तक इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, और आज जब 4 बजे फैसला होता है तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके साथ अमल किया जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि ये अज़म है वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का कि हमने चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जिसकी अदालत जाना पड़े, हम आवाम के लिए उस ग्रोह से लड़ते रहेंगे जो ग्रोह जायज़ मुनाफे से हट के नाजायज़ मुनाफा। ये मत भूलिए 1 रुपये चीनी की कीमत बढ़ने का मतलब है 5.5 अरब रुपए। तो ये जो 30 से 40 रुपए कीमत ज्यादा गई है, ये जिनके पास गई है उसे इंशाल्लाह वापस मिलेंगी, और हमने ली भी है। 400 अरब की रिकवरी की है शुगर मिलों में से, और अभी भी 60 अरब के इसके ऑर्डर्स पड़े हैं और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये आवाम को मिलेगी 85 रुपए की। जवाब तो देने चलो आप सारे देखें। बात ये है, आप देखिए ये आप एक ग्रोह है ना सारे यार, एक दूसरे का वो भी आपके भाइयों का जवाब देंगे, फिर आपका जवाब देंगे। जो ईसीएल है कि किसी चीनी के बंदे का नाम ईसीएल पे नहीं डाला गया है, ये बिल्कुल आप अपने दुरुस्त कर रहे रिकॉर्ड के लिए। मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो ईसीएल पे नाम डालती है। कल हमारी मीटिंग हुई है, किसी का नहीं आया। ईसीएल पे नाम डालने का प्रोसेस ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें पुलिस आती है, FIA है, नैब है, ये रिकमेंडेशन भेजती है कि जिसका नाम डाला जाए। वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है, उसने एक सब कमेटी बनाई है, उसके पास आता है। हमारे पास फिर वक्त किसी मिल मालिक का नाम ईसीएल पे डालने के लिए नहीं आया है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगेगी तो वो जो कैबिनेट कमेटी है उसको देखेगी। अब लास्ट अयूब के दौर में, सदर अयूब के दौर में मैं पैदा ही नहीं हुआ तो उसको